آپ اپنی رب کی رحمت سے دور نہیں ہیں، نہ ہی متنفر ہیں اور نہ ہی باغی ہیں اپنے رب کے۔ آپ اس زخمی انسان کی طرح ہیں جس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ اب چلنا تو چاہتا ہے لیکن چل نہیں پاتا۔ تو جس طرح زخمی انسان چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا، تو اس کے لیے یہ چیز ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد یہ چل پائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ بھی اپنے رب کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن گناہوں کے اثر کی وجہ سے آپ اسٹک ہو گئے ہیں۔ کیونکہ گناہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اسٹک ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف بڑھنے سے رک جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور انسان جب مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو چکا ہو تو وہ پھر الٹے گھڑے کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح الٹا برتن ہو، اس کو ہم نلکے کے نیچے رکھیں اور اس میں ہم کتنی ہی قیمتی چیز ڈالیں، وہ دودھ ڈالیں، شہد ڈالیں، یا کتنی ہی قیمتی مشروب ہم اس کے اندر ڈالیں، لیکن وہ اپنے اندر اس کو جذب نہیں کر سکتا، وہ اپنے اندر اس کو سما نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الٹا رکھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ انسان جو مسلسل گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کا دل بھی نیکی کے اثر کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب اگر وہ چاہتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہے کیونکہ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن اب وہ قدم اٹھا نہیں پاتا کیونکہ اسٹک ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ گناہ کے بعد اسٹریس آتا ہے۔ اسٹریس یہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کا باغی ہوں اور میں اپنے رب سے بہت دور ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اب بڑھنا تو چاہتا ہے لیکن بڑھ نہیں پاتا۔ وہ یہی سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب میں کس طرح اپنے رب کے سامنے جاؤں، میں کس طرح توبہ کروں۔ تو وہ اسٹک ہو جاتا ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی چیز یعنی گناہ کے بعد خاموشی کا ہو جانا، آپ کا اسٹک ہو جانا، یہی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس چیز کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس چیز کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ توبہ انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے، مضبوط بنا دیتی ہے، انسان کو ہیل کر دیتی ہے، انسان کو پرسکون کر دیتی ہے۔ توبہ کے بعد انسان پرسکون ہو جاتا ہے، اس کے جذبات بھی توازن لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے کہ میں توبہ کر چکا ہوں، اب میں اپنے رب کا محبوب بندہ ہوں۔ اور یہ چیز جو ہے وہ حدیث میں بھی آتی ہے کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے تو آسمان پر چراغاں کر دیا جاتا ہے، اور سب اہل آسمان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ چراغاں کس چیز کی خوشی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں آسمان کے اوپر چراغاں کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو آپ کے واپس آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پورے آسمان کو سجایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ صبح کے وقت انتظار کرتے ہیں کہ میرا رات کا جو گناہگار انسان ہے، جس نے پوری رات گناہوں میں گزاری ہے، صبح کے وقت ہو سکتا ہے اس کو ندامت ہو اور وہ توبہ کرنے آئے۔ اور اسی طریقے سے شام کے وقت اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں اپنے گناہگار بندے کا کہ جو شام کا گناہگار، جو پورا دن گناہوں میں گزارے ہوئے ہے، اب شام کو اس کو کوئی شرمندگی، افسوس ہے تو وہ میری طرف آئے، میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دوں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات بہت مہربان ہے، اور اللہ رب العزت کے دروازے سے آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے، یہ کنفرم ہے، یہ کنفرم ہے۔ آپ پہلا قدم اٹھائیں، پہلا قدم اٹھائیں۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے،
اللہ رب العزت کی اس کی طرف 10 قدم آتے ہیں۔ جو ایک بالش چل کر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف ایک ذراع آگے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو چل کر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ اتنی جلدی اور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یعنی آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے اور اب تو میں اپنے رب کے پاس جا ہی نہیں سکتا، میں کس منہ سے جاؤں گا، تو یہ سوچنا آپ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جس وقت بھی اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی توبہ قبول ہوگی، اور آپ توبہ کرنے کے بعد ایک طاقتور شخص بن جائیں گے۔ جس طرح وہ بندہ جس کا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اب اس نے ٹریٹمنٹ کروا لیا، اب وہ دوبارہ چلنے کے قابل ہو گیا۔ بالکل توبہ بھی آپ کو ایسے ہی ہیل کر دیتی ہے، توبہ بھی آپ کو جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اب آپ اپنے رب کی طرف دوبارہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے رب کے ساتھ جڑنا کیوں ضروری ہے؟ اپنے رب کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ جب آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ کے تمام رشتے جو ہے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کے دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کے کام الجھے ہوئے ہیں وہ سارے کام سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہی کامیابی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو آپ رکے نہیں بلکہ چلتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرمایا کرتے تھے ایک ہی مجلس میں 70 سے زائد مرتبہ۔ تو یہ استغفار یہ پہلا قدم ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف پہلا قدم ہے استغفار پڑھنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے صحیفے میں کثرت استغفار پائی جائے۔ تو یہ کلمہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہے کہ اس سے آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا، آپ کے رشتے بھی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ کے بکھرے ہوئے کام جو ہے وہ سمٹ جائیں گے، جس چیز کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف راستے بنا دے گا۔ یہ چیز قرآن پاک کی آیت میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو سیدھا کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ایگزٹ ڈور بناتے ہیں کہ وہ تمام پریشانیوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی کثرت استغفار سے، توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں، اور اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی۔